بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کی اس بیٹی سے بہت تنگ ہوں، نہ جانے یہ کس پر گئی ہے۔ میری ساری اولاد بہت ذہین اور لائق ہے، لیکن اسے تو کچھ نہیں آتا۔ اسکول سے شکایتیں ملتی ہیں، گھر میں پڑھنے کی بجائے بڑے بہن بھائیوں سے لڑنا یا پھر سوتے رہنا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اماں اونچی آواز سے مجھے کوس رہی تھیں۔ سب گھر والوں کی یہ باتیں سنتے ہوئے میری عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ مجھے سب کی باتوں اور تانوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن کسی کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ اب بھی اماں ابا کو میرے ہی بارے میں بتا رہی تھی۔ ابا خاموشی سے سر جھکائے سن رہے تھے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے باہر کے سب کام دیکھنے ہوتے ہیں، اگر گھر میں بیٹھ جاؤں تو ان بچوں کے اور اس کے گھر کے اخراجات کیسے پورے کروں گا؟ ابا نے انتہائی بیزار لہجے سے جواب دیا۔ اماں اور ابا کے درمیان ہونے والی گفتگو مجھے کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بچپن سے ہی ایسی باتیں سنتی آ رہی تھی۔ اب تک تو مجھے ان باتوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب مجھ سے یہ باتیں برداشت نہ ہوتی تھی۔ اسکول میں بھی کھیلتی رہتی ہے اور تمام ٹیچرز کو تنگ کرتی ہے۔ گھر میں بھی اس کی یہی حالت ہے۔ میں تو اس وقت کو کوستی رہی ہوں جب یہ میری گود میں آئی تھی۔ اماں نے سر پیٹتے ہوئے کہا، ارے تم وہ وقت بھول گئی ہو جب کھانے کے لیے ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نوری کی صورت میں ہمارے گھر میں رحمت بھیج دی، اور پھر دولت ہمارے گھر پر مہربان ہو گئی۔ اگر نوری ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو تمہارے یہ بچے جو آج اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرائمری تک بھی تعلیم حاصل نہ کر پاتے۔ ابا نے ہمیشہ کی طرح اماں کا غصہ ختم کرنے کے لیے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرا دل اماں اور ابا کی باتیں سن کر بہت گھبرانے لگا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اونچی آواز سے رونے لگ جاؤں تاکہ میرے سارے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ میں ایسا نہ کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اٹھی اور گھر کے سامنے ہی بنے ہوئے بچوں کے پارک میں آ گئی۔ شام ہونے کے قریب تھی۔ اس وقت پارک میں کوئی خاص رش نہ تھا۔ میں اپنی مخصوص جگہ پر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا۔ ہمیشہ سے ہی یہ درخت مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نمرا آپی اور مریم آپی دونوں ہی اکثر مجھے طنز کا نشانہ بنایا کرتی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہت ہی خوبصورت اور انتہائی سفید رنگت کی مالک تھیں، جبکہ ان کے سامنے میری شکل و صورت بہت کم تھی اور رنگت بھی سیاہی مائل سانولی سی رنگت تھی۔ عثمان بھائی جو کہ نمرا اور مریم دونوں سے چھوٹے تھے، مجھ سے بہت اچھی طرح سے بات کرتے تھے اور اکثر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ دوسروں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی میں اپنے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اماں نے کبھی مجھ سے محبت سے بات نہ کی تھی۔ ابا کو اپنے کاروبار سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، اس لیے میں ان سے کیا شکوہ کرتی۔ سر جھکائے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ خالہ گلشن جو میرے قریب ہی بینچ پر بیٹھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خالہ گلشن ہمیشہ ہی مجھے بہت محبت اور پیار سے ملا کرتی تھی۔ اسلم چچا جو کہ اس پارک کے مالی تھے اور خالہ گلشن کے شوہر تھے، وہ اس وقت خشک پتے اکٹھے کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پارک میں لوگوں کی آمد و رفت بڑھنے لگی تھی۔ میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، ہمیشہ کی طرح پریشان اور اداس دکھائی دے رہی ہو۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ گلچن خالہ نے محبت بھرے لہجے سے پوچھا۔ آپ سب کچھ جانتی ہیں، پھر کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ سر جھکا کر میں نے ناراض لہجے سے کہا، ارے میری بیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت پریشان ہوا کرو۔ تم بھی بہت لائق اور ذہین ہو، تم بھی بہت اچھی بچی ہو، بس ماں باپ کبھی کبھی غصے میں آ کر بچوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ان کی باتوں کا برا نہیں مناتے۔ خالہ گلشن نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ خالہ کی باتیں ہمیشہ مجھے بہت اچھی لگا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت پیار اور محبت سے سمجھاتی تھی۔ شاید خالہ ہی اس دنیا میں وہ ہستی تھی جن کے پاس بیٹھ کر مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ مجھے تو اماں کے پاس بھی کبھی ایسی محبت کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی جیسی خالہ گلشن کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ اب تم گھر جاؤ، اگر تم نے یہاں پر زیادہ دیر لگا دی تو پھر تمہیں ڈانٹ سننی پڑے گی، خالہ گلشن نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان سے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد گھر لوٹ آئی۔ ابا گھر پر موجود نہ تھے، اماں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ گھر میں بہت خاموشی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اماں اس وقت گھر میں اکیلی ہیں۔ مریم اور نمرا اس وقت امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے کسی اکیڈمی میں جایا کرتی تھیں۔ عثمان بھائی بھی اس وقت نہ ہوتے تھے، یہ وقت ان کا کھیلنے کا تھا۔ گھر واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں پر ہی رہ لیتی۔ کچن کے دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہوئے اماں نے غصے سے کہا،
کبھی پیار سے بلا لیا کریں، میں نے شکوہ بھرے لہجے سے کہا۔ اس وقت میرا دماغ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کام کر رہی ہوں، فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اماں نے انتہائی غصے سے جواب دیا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ مریم اور نمرا آپی ابھی تک اکیڈمی سے گھر واپس نہیں آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں بھی اپنے کام کرنے لگ گئی۔ میں خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ اماں کے تلخ رویے کو بھلا سکوں۔ میں اکثر اماں کے اس رویے کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، ہمیشہ مجھے اچھے کپڑے اور جوتے لے کر دیتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی پیار سے نہ بلایا تھا۔ مجھے اس کی سمجھ نہ آتی تھی، جبکہ میرے علاوہ نمرا، مریم اور عثمان کو تو وہ انتہائی محبت سے بلایا کرتی تھی۔ ابا ہمیشہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، کبھی مجھے ڈانٹا نہ تھا۔ کئی بار تو وہ اماں سے ان کے تلخ رویے کی وجہ سے لڑنے لگ جایا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اماں مجھ سے محبت اور پیار سے پیش آیا کرے۔ اماں کے رویے کے بارے میں سوچتے ہوئے آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو میرے پورے چہرے پر پھیل گئے۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مہربان ہاتھ میرے آنسو پونچھ رہا ہے۔ اس وقت مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس ہاتھ میں ایسی کیا کشش تھی کہ جب بھی میں پریشان ہوتی یا اداس ہوتی اور مجھے نیند نہ آ رہی ہوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ کوئی اندیکھا مہربان ہاتھ میرے سر کا مساج کر رہا ہے۔ آج بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا کہ میرے چہرے پر پھیل جانے والے آنسو کسی نے انتہائی محبت سے پونچھ دیے ہیں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا اپنے قریب، تو مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ یہ مہربان ہستی کون ہے جو ہر وقت مشکل وقت میں مجھے حوصلہ دینے کے لیے آتی ہے لیکن مجھے دکھائی نہیں دیتی؟ کب تک یہ آنکھ بچولی کھیلو گے؟ ایک دن میرے سامنے آ جاؤ۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی دھیمی آواز سے کہا۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ نمرا آپی اور مریم آپی گھر واپس آ چکی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں یہ محسوس ہو سکے کہ میں رو رہی تھی۔ تم یہاں پر آرام سے بیٹھی ہو، گھر کے کاموں میں اماں کی مدد بھی کروا دیا کرو، کچھ اور نہیں تو گھر کے کام کرنا ہی سیکھ لو، پڑھنا لکھنا تو تمہیں آتا نہیں۔ نمرا آپی نے مجھے سر جھکائے خاموش بیٹھے دیکھا تو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ڈانٹنے لگی۔ میں تو اماں کی مدد کروانا چاہتی تھی لیکن انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے ساتھ کوئی بھی کام کروں۔ جب بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ منع کر دیتی ہیں۔ نمرا آپی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی بے بسی اور دکھی لہجے سے کہا، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں کوئی کام کرنا آتا ہی کب ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن ابھی تک تم نے قرآن پاک مکمل نہیں کیا، نہ جانے تمہارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بھر دیا ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے نمرا آپی نے انتہائی طنزیہ انداز سے کہا۔ میرے پاس ان کی کسی بات کا جواب نہ تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھی اماں ابا سے میری شکایت کر رہی تھی کہ میں اکیلے ہی پارک میں چلی جاتی ہوں اور کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی۔ اب میں بڑی ہو چکی ہوں اور مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ ابا نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، گھر سے اکیلے باہر مت جایا کرو، اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہو تو کسی کو اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ ابا کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ بھلا میرے ساتھ کون گھر سے باہر جانے کے لیے تیار ہوتا؟ اپنے کام چھوڑ کر مجھے کوئی بھی پارک لے کر نہیں جاتا، یہ تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اماں ابا یا کسی کو بھی مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں، لیکن اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہوئی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی بہت ذہین اور لائق تھے، جبکہ میں رات کو سب اسکول کا سبق تیار کر کے سوتی تھی۔ جب اسکول کلاس روم میں پہنچتی تو سب بھول چکا ہوتا۔ اکثر میری اسکول ٹیچر اماں کو کال کرتی اور میری خراب کارکردگی کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میں سب بھول جاتی تھی، یہاں تک کہ میں نے ابھی تک قرآن پاک بھی مکمل نہ کیا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ ان کے سب بچوں نے 7-8 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل کر لیا تھا، جبکہ میں تو 16-17 سال کی ہو چکی تھی۔ اس بات پر اکثر وہ مجھے غصے سے ڈانٹتی رہتی۔ اسکول سے واپس آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی کیونکہ آج میں نے ٹیچر کو سبق نہ سنایا تھا، تو غصے میں ٹیچر نے کلاس میں مجھے کھڑا کر دیا۔ بہت دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے دن کا کھانا کھاتے ہی میں سو گئی۔ شام کے وقت جب میں کمرے سے باہر آئی تو باغ کے مالی اسلم چچا اور ان کی بیوی، جنہیں میں خالہ گلشن کہا کرتی تھی، وہ اماں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت پیار سے ملے اور محبت کا اظہار کیا۔ ارے بہن نوری، آپ کی بیٹی ہے نا،
اس کا تو مجھے نہ پتا تھا، آج پتا چلا ہے۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بچی ہے، پارک میں ہماری اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی کیسا عجیب اتفاق ہے کہ آج سے پہلے کتنی بار ہم آپ کے گھر آئے ہیں لیکن اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسلم چچا نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، میں تو اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اماں نے انتہائی دکھی لہجے سے اسلم چچا کو جواب دیا، اللہ خیر کرے گا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ بچی بہت اچھی اور سمجھدار ہے۔ گلشن خالہ نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا خاک اچھی اور سمجھدار ہے؟ میرے تینوں بچے بہت ذہین اور لائق ہیں، بیٹیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں، بیٹا انجینئر، اور یہ ہے کہ اسے تو رات کا پڑھا ہوا صبح تک بھول جاتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ میٹرک بھی کر سکے گی یا نہیں۔ اماں نے غصیلے لہجے سے میری ان خصوصیات کا ذکر کیا جو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ہر ایرے غیرے کے سامنے میری کم دماغی کا مسئلہ لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات بچے بہت دیر سے سیکھ پاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ویسی ہی بچی ہو، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار اسلم چچا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بھائی صاحب میں تو کہتی ہوں کہ اور کچھ نہ صحیح قرآن پاک ہی پڑھنا سیکھ لے۔ اب تک گھر میں اتنے قاری لگوا چکی ہوں لیکن سب ہاتھ باندھ کر جوڑ کر چلے گئے ہیں، اس بچی کو تو کچھ یاد نہیں ہوتا، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اماں نے ایک اور مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا، اگر ایسی بات تھی تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک بہت اچھے قاری صاحب ہیں، چاہے بچہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو وہ اسے مختلف طریقوں سے قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ بچہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ میں ان قاری صاحب سے بات کرتا ہوں، اگر ان کے پاس وقت ہوا تو کل انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ اسلم چچا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دیتی رہوں گی۔ اماں نے اسلم چچا اور گلشن خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عقیدت مندانہ انداز سے کہا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور سب کی باتیں سنتی رہی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسلم چچا اور گلشن خالہ اجازت لے کر چلے گئے۔ اماں آپ اسلم چچا اور گلشن خالہ کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے تو آج سے پہلے انہیں کبھی اپنے گھر نہ دیکھا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا، تمہاری دادی اماں جب پرانے محلے میں رہتی تھی تو یہ لوگ بھی اسی محلے میں رہتے تھے، تب سے ان سے اچھی طرح سے واقفیت ہے۔ جب ہم نے محلہ چینج کیا اور اس محلے میں اپنا گھر لے لیا تب بھی دونوں میاں بیوی کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن اب تو زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کسی کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ اماں نے سبزی کاٹتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا۔ اسلم چچا اگلے روز شام کے وقت گھر آئے تو وہ اکیلے نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ قاری صاحب بھی آئے تھے۔ اماں نے تو بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ نے صرف میرا دل رکھنے کے لیے بات کی ہے۔ اماں نے اسلم چچا کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، میں بھی نوری بیٹی کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے قاری صاحب کے گھر گیا اور انہیں پابند کیا کہ کل آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اسلم چچا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قاری صاحب سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلم چچا نے میرا تعارف قاری صاحب کے ساتھ کروایا تو انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے کچھ یاد بھی نہ رہا بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ قاری صاحب کی سبز رنگ کی مائل آنکھیں بہت خوبصورت اور سب سے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا ان کی آنکھوں سے سبز تیز چمکدار روشنی نکل کر میری آنکھوں تک پہنچی تو چند لمحوں کے لیے میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ اماں اور اسلم چچا آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید میرا وہم تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلم چچا اور اماں بھی میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، قاری صاحب مناسب فیس کے بدلے میں مجھے ہر روز شام کو پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ اماں نے قاری صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے حامی بھر لی۔ نہ جانے قاری صاحب کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جسے دیکھتے ہی میں گھبرا گئی تھی، کچھ محسوس ہی نہ ہو رہا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی مجھے قاری صاحب کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کی سب سے خاص بات ایک منفرد رنگ تھا۔ میں نے کالی اور نیلی آنکھوں کے بارے میں تو سنا تھا لیکن سبز گہرے رنگ کی آنکھیں آج سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ شام کو قاری صاحب آئے تو آج بھی وہ کل کی طرح سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے پاس سے آنے والی خوشبو بہت دلکش اور مسحور کن تھی۔ قاری صاحب نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ان کی آواز اتنی دلکش تھی کہ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا اور میں ان کی خوبصورت آواز میں کھو گئی۔ قاری صاحب سر جھکائے پڑھا رہے تھے، ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا تھا۔
میں بہت توجہ سے ان کے لب و لہجہ پر غور کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت انداز سے وہ مجھے پڑھانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوری، تم بہت ذہین ہو، سب کچھ کر سکتی ہو، اگر تم فیصلہ کر لو تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہ رہے گا۔ جانے سے پہلے قاری صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے مجھے ذہین کہا تھا، جبکہ آج سے پہلے میری زندگی میں جتنے بھی لوگ شامل تھے اور جو استاد کے طور پہ میرے سامنے آئے، سب مجھے کن ذہن کہہ کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ قاری صاحب کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو ایک بار پڑھ لوں اسے نہ بھولوں، لیکن پتہ نہیں کیوں سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ میں نے انتہائی بے بسی سے قاری صاحب کے سامنے کہا، نہیں نہیں، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بھول جاتی ہو، لیکن تمہیں سب یاد ہوتا ہے، صرف تم نے اس پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ جب تم سوچو گی تو تمہیں یاد آ جایا کرے گا کہ تم نے کیا پڑھا تھا۔ قاری صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اللہ حافظ کہہ کر چلے گئے۔ آج میں بہت خوش تھی۔ قاری صاحب کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا تھا۔ اب تو مجھے شام کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ قاری صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ مجھے کیا پرابلم ہے، اس لیے وہ مجھے کن ذہن ہونے کا الزام نہیں دیتے۔ آج کل تو بہت خاموش اور خوش دکھائی دیتی ہو۔ سب خیر تو ہے نا؟ اب کون سا مار کا مارنے والی ہو؟ بہت جلد تمہارے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تم اگلی کلاس میں پروموٹ ہو بھی سکو گی یا نہیں۔ نمرا آپی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی مریم آپی بول پڑی، مجھے تو لگتا ہے کہ پروموٹ ہونا تو دور کی بات، اسکول والے اسے خود ہی اسکول سے باہر نکال دیں گے۔ اب تو یہ بڑی کلاس میں جا رہی ہے، زبردستی تو پاس نہیں کروایا جا سکے گا۔ اور پھر دونوں ہنسنے لگی۔ آپ دونوں میری بڑی بہنیں ہو، لیکن ہر وقت میرا مذاق اڑاتی رہتی ہو۔ میں کیا کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہنی طور پر بہت چھوٹا بنایا ہے، میرا ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کچھ یاد نہیں رہتا۔ شکوہ کرتے ہوئے دکھی لہجے سے میں نے جواب دیا، ارے 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 ارے، تم اداس مت ہو، ہم نے کب کہا کہ تم ہماری بہن نہیں ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم ہماری بہن ہو، کیونکہ ہم میں اور تم میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔ تسلی دینے کے بجائے طنز کے تیر چلاتے ہوئے مریم آپی نے کہا، وہ ہر وقت میری ساملی رنگت پر چوٹ کرتی رہتی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں ان کے سامنے رونا نہ چاہتی تھی، اس لیے کتابیں سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں میں ہر بار اپنی دونوں بہنوں کے طنز سننے کے بعد رونے لگ جاتی تھی، حالانکہ مجھے تو عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میرا تو دل چھلنی ہو جاتا تھا اور آنسو خود بخود ہی میری آنکھوں سے بہنے لگتے تھے۔ نمرا اور مریم بھی کمرے کی لائٹس بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھے نیند آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آنسو پہنچتی، ایک اندیکھا مہربان ہاتھ میرے چہرے سے ٹکرایا اور میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے اس وقت اس ہاتھ سے بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس بھری دنیا میں یہ اندیکھا ہاتھ میرا حامی اور مددگار ہے، جو میرا دل رکھنے کے لیے ہر مشکل وقت میں میرے پاس آ جاتا ہے۔ تم کون ہو جو میرے ساتھ ساتھ رہتے ہو لیکن میرے سامنے نہیں آتے؟ اب مجھے تمہیں دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ نہ جانے کتنے عرصے سے تم میرا ساتھ دے رہے ہو، لیکن اب تم اگر میرے سامنے نہ آئے تو، سرگوشی کے انداز سے میں نے کہا اور اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر تک جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، اب تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے تمام مسائل خود حل کر لوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی ایسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے جسے میں جانتی تک نہ ہوں۔ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے سخت لہجے سے کہا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں اپنی نرم و نازک انگلیاں چلا رہا ہے۔ مجھے بہت سکون محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میں تو ناراض تھی، اس لیے جلدی سے اس محسوس ہونے والے ہاتھ کو اپنے سر سے ہٹانے کے لیے تیزی سے اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کسی سخت اور بے جان چیز کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ زور سے ٹکرانے کی وجہ سے ہاتھ میں تکلیف محسوس ہوئی تو میری سسکی نکل گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور خوفزدہ ہو گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے کچھ محسوس بھی ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اسے اپنا وہم سمجھتی تھی، لیکن اب اس میں وہم یا شک کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ یہ کوئی ٹھوس مضبوط ہاتھ تھا جو مجھے تسلی دیتا تھا، لیکن یہ ہاتھ اکیلا تو نہیں ہو سکتا۔ خوفزدہ ذہن کے ساتھ میں نے سوچا۔ میں جیسے جیسے اندیکھے ہاتھ کے بارے میں سوچ رہی تھی، میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا، اور پھر میں سو گئی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شاید میں نے خواب دیکھا تھا۔ کون تھا خواب میں نے خود سے سوال کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، وہ خواب تھا یا حقیقت،
نہ جانے کون مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ قاری صاحب بھی ناراض ہو کر چلے جائیں۔ میں اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی جو خواب میں مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ عورت کون تھی؟ میں اسے جانتی تھی لیکن مجھے یاد نہ آ رہا تھا کہ وہ عورت کون تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت میرے بہت قریب ہے، لیکن نہ جانے وہ عورت کون تھی۔ میں اپنے ذہن پر زور دے کر تھک چکی تھی، لیکن مجھے اس عورت کا چہرہ صحیح طرح سے یاد نہ آ رہا تھا۔ ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگی اور جلدی مجھے نیند آ گئی۔ ابا شام کو گھر آئے تو بہت خوش تھے۔ ابا کا کاروبار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی ابا نے تیز آواز سے مجھے پکارا تو میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ انہوں نے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری پکڑی ہوئی تھی، مجھے اپنے ساتھ لگایا اور پیار کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں بہت غریب انسان تھا، شام کے وقت گلی محلوں میں سموسے پکوڑے بیچا کرتا تھا، لیکن جب سے تم ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہو ہمارے تو دن ہی بدل گئے ہیں۔ تمہاری صورت میں اللہ تعالیٰ نے دولت کی بارش کرنا شروع کر دی۔ آج میں نے اپنا ذاتی ریسٹورنٹ کھول دیا ہے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسا نہ دیکھا تھا۔ ابا نے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، اماں بھی خوش تھیں، اور ہر روز کی نسبت آج بہت پیار سے مجھے اپنے گلے لگایا۔ مجھے اور کسی بات کی اتنی خوشی نہ ہوتی تھی، لیکن اماں کے گلے لگانے پر مجھے خوشی اور سکون محسوس ہوا تھا۔ نمرہ آپی اور مریم آپی بھی بہت خوش تھی اور اپنی عادت کے خلاف آج مجھے کوئی تانے نہ دے رہی تھی۔ سب لوگ حیران ہیں کہ ایک ریڑھی بیچنے والا شخص کیسے اتنا امیر ہو سکتا ہے۔ میں تو ہر شخص کو بتاتا ہوں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوری عطا کی ہے میرے تو دن ہی بدل گئے ہیں۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سب مجھے پیار کر رہے تھے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ اس کے بعد سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ابا بہت خوش تھے کہ وہ ایک ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ریسٹورنٹ میرے نام پر بنایا جائے، جبکہ سب گھر والے ابا کے اس فیصلے کے خلاف تھے اور حسب عادت مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میرے لیے سب کا رویہ بہت تکلیف دہ تھا، اس لیے میں نے ابا سے کہہ دیا کہ انہیں میرے نام پر کوئی کاروبار شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب پاگل اور بے وقوف ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ اگر انہیں تمہاری قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے تو پھر ایسا کبھی نہ کہیں۔ ابا نے گھر والوں کے رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جبکہ میں حیرت سے ابا کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میں تو بہت عام تھی، میری بھلا کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ دکھی دل کے ساتھ میں نے سوچا۔ آج میرا دل بہت اداس اور پریشان تھا۔ جب قاری صاحب نے مجھ سے میری پریشانی، میری اداسی کی وجہ پوچھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ قاری صاحب نے مجھے رونے سے منع کیا۔ اداسی اور پریشانی کی وجہ ایک بار پھر پوچھی۔ میں نے قاری صاحب کو ابا کی خواہش اور گھر والوں کے رویے کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگے۔ یہ کوئی بات ہے پریشان ہونے کی یا رونے کی؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے۔ اگر تمہارے بہن بھائی یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے نام پر کوئی کاروبار شروع کیا جائے تو تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بہن بھائیوں میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، قاری صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں اور قاری صاحب اماں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں آپ سے بہت دنوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ نوری کو آپ کی کوئی بات سمجھ بھی آتی ہے یا نہیں۔ اب اس کو کچھ پڑھنا آیا یا آپ کی محنت ضائع جا رہی ہے؟ اماں نے قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نخوت بھرے لہجے سے کہا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، یہ ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر پڑھ رہی ہے۔ جیسے میں نے سنا تھا کہ یہ بہت کن ذہن ہے، آج کا پڑھا کل یاد نہیں رہتا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزوں کو سمجھنے میں اور انہیں یاد رکھنے میں زیادہ وقت لیتی ہے، لیکن اب اس کے دماغ کی پاور میں کچھ اضافہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے میرا دیا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ قرآن پاک مکمل کر لے گی۔ قاری صاحب نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا۔ اماں تو حیرت سے کبھی میرے چہرے کی طرف اور کبھی قاری صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں قاری صاحب کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو بہت نیک شگن ہے، ورنہ میں تو مایوس ہو چکی تھی کہ شاید میری یہ بچی تو قرآن پاک پڑھنا بھی نہ سیکھ پائے گی۔ اماں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، بہت جلد یہ پڑھنا سیکھ جائے گی۔ قاری صاحب نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اماں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ قاری صاحب کو کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ چند روز کی چھٹیوں پر چلے گئے۔ میرے پاس اب وقت تھا، اس لیے میں شام سے کچھ پہلے ہی پارک میں آ گئی۔ اماں نے بہت مشکل سے اجازت دی تھی۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے شام ہونے کے قریب تھی، لیکن پارک میں کوئی ہجوم نہ تھا۔ گلشن خالہ درخت کے سائے میں بیٹھی تھیں اور استم چچا اس وقت بھی باغ کی صفائی کر رہے تھے۔
मुझे देखकर दोनों ने खुशी का इजहार किया। आज बहुत दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हारे कारी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। वो तो बहुत खुश हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द ही तुम्हें कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। असलम चचा ने मुझसे मिलते ही कहा। मुझे अपनी तारीफ बहुत अच्छी लग रही थी। अगर कारी साहब ने ऐसा कहा है तो फिर ठीक कहा होगा। मैंने खुश होते हुए जवाब दिया। बस तुम कोशिश किया करो कि हर बात को अच्छी तरह से समझ जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। खाला गुलशन ने मुझे दुआ देते हुए कहा। असलम चचा तो अपने काम में मसरूफ हो गए और मैं गुलशन खाला के साथ बातें करने लगी। गर्मी की शिद्दत कम हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग पार्क में आना शुरू हो रहे थे। ये एक फैमिली पार्क था और यहाँ पर अक्सर औरतें अपने बच्चों के साथ आया करती थी। इसलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर औरतें और बच्चों का रश होता था। कुछ मर्द हजरात भी अपनी फैमिलीज के साथ होते थे। सूरज गुरूब होते ही हल्की हल्की हवा चलने लगी तो मौसम एकदम से खुशगवार हो गया। मेरा तो इस खूबसूरत पार्क और ठंडी ठंडी ताज़ा हवा को छोड़कर जाने का जीना चाह रहा था। इसलिए गुलशन खाला के साथ बेंच पर बैठी रही। मगरिब की अजान की आवाज़ सुनाई दी तो गुलशन खाला ने जल्दी से मेरे गले में झूलता हुआ दुपट्टा सर पर रखने की कोशिश की। बेटी अजान हो रही है, इस वक्त तुम्हारा सर ढका हुआ होना चाहिए। मैंने हैरत से खाला की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जल्दी से सर पर दुपट्टा फैला लिया, जिस पर खाला मुस्कुरा कर देखने लगी। बहुत देर हो चुकी है, तुम घर जाओ वरना तुम्हें अपनी माँ से डांट सुनना पड़ेगी। अब अपने घर चली जाओ, मुस्कुराते हुए खाला गुलशन ने कहा। तो ना चाहते हुए भी मुझे घर की तरफ मुड़ना पड़ा। इतने अच्छे मौसम में मैं घर नहीं जाना चाहती थी। इस मौसम को आज मैं बैठकर एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अम्मा से मुझे बहुत डांट सुनने को मिलेगी। इसलिए तेज तेज कदम उठाती घर के दरवाजे पर आ गई। घर के अंदर से मरियम और निमरा की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वो एकेडमी से वापस आ चुकी हैं। आज तो मैंने बहुत देर कर दी थी, इसलिए अब जहनी तौर पर अम्मा की डांट सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वाह वाह, माशाल्लाह, आज तो मेरी बहन लगता है मस्जिद में नमाज अदा करके आ रही है। मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो सहन में बैठी हुई निमरा आपी ने मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से तंजी अंदाज से कहा, क्योंकि मैंने सर पर दुपट्टा फैलाया हुआ था। मुझे आज अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। कल मैंने इसके कारी साहब से पूछा तो वो इसकी बड़ी तारीफें कर रहा था। कहता है कि बहुत जल्द ये पढ़ना सीख जाएगी। अब तक बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया है। अम्मा ने निमरा के मजाक को नजरअंदाज करते हुए कहा। अम्मा ने हैरत भरे लहजे से कहा, 6 महीने तो होने लगे हैं, अभी तक तो इसे कुछ पढ़ना नहीं आया। कारी साहब ने ऐसे ही आपको तसल्ली दी है। मरियम आपी ने मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से जवाब दिया। अरे हाँ, तुम तो ये ठीक कह रही हो। 6 महीने तो हो गए हैं कारी साहब को घर आते हुए, अभी तक तो इसको कुछ नहीं आया। हम क्या उम्मीद रखें कि कब और किस उम्र में जाके इसे कुछ आएगा। अम्मा ने अपना सर पीटते हुए कहा। मैं तो कहती हूँ अब ये बड़ी हो रही है, पढ़ना लिखना तो इससे कुछ आता नहीं, इसको घर के काम काज करना सिखाया करें। कल को आपने इसकी शादी भी करनी है और मुझे लगता है कि इसकी शादी हमसे पहले हो जाएगी। मरियम आपी ने अम्मा को मशवरा देते हुए कहा। मैं अपने कमरे में आ गई। उनकी तंज भरी बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। अचानक से मेरे जहन में कारी साहब की बातें घूमने लगी। वो हमेशा मुझे मजबूत बनने का कह देते हैं और ये चाहते हैं कि मुझे लोगों को नज़रअंदाज करना आ जाए। लोगों की बातों पर मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नज़रअंदाज कर देना चाहिए। कारी साहब का ख्याल जहन में आते ही मैंने सबको झटक दिया। मैं अब कारी साहब के कहने के मुताबिक खुद को मजबूत बना रही थी ताकि लोगों के रवैयों की आदी हो जाऊं। चंद रोज के बाद कारी साहब ने दोबारा अपने मुकर्ररा वक्त पर आना शुरू कर दिया। वो बहुत मेहनत और तवज्जो से मुझे पढ़ाते। अम्मा ने कारी साहब से कहा कि वो मुझे स्कूल का काम भी करवा दिया करें, क्योंकि जल्द ही मेरे सालाना इम्तहान होने वाले थे और अम्मा को पूरा यकीन था कि मैं इस बार अगली क्लास में ना जा सकूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी ना आता था। कारी साहब ने स्कूल की किताबें पढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास वक्त न था। अम्मा को उनके इनकार से बहुत मायूसी हुई। एक दिन कारी साहब मेरे लिए एक सुर्ख रंग का खूबसूरत पेन लेकर आए और तोहफे के तौर पर वो पेन मुझे दे दिया। इतना खूबसूरत पेन था कि उसे देखते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इसे कोई आम पेन ना समझना और ना ही किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देना। तुमने अपना सालाना इम्तहान इस पेन को इस्तेमाल करके देना है। कारी साहब ने मेरी हैरत पर मुस्कुराते हुए कहा, यही पेन इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं कोई और पेन भी तो इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये पेन मुझे आपकी तरफ से तोहफा मिला है, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। इस्तेमाल तो नहीं करूंगी वरना खराब हो जाएगा। पेन को हाथ में पकड़कर तवज्जो देते हुए मैंने जवाब दिया, अरे पागल लड़की, मैंने अभी तुमसे कहा है कि ये कोई आम पेन नहीं है। तुमने इसे बहुत संभाल कर रखना है और कोशिश करना ये पेन किसी और के हाथ ना लगे, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा।
قاری صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر اس پین سے کوئی اور لکھے گا تو پھر اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی جادو کا پین ہے؟ قاری صاحب کی بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے پوچھا، تم ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ یہ خاص عمل کرنے کے بعد تمہیں دیا ہے تاکہ تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب کی بار قاری صاحب نے غصیلے لہجے سے کہا، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس پین کو انتہائی احتیاط سے اور سنبھال کر رکھوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، شاباش، مجھے امید تھی کہ تم میری بات بہت جلد سمجھ جاؤ گی، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ تم پڑھنا لکھنا چھوڑ دو۔ اگر تمہیں آتا ہوگا تبھی کچھ لکھ سکو گی، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری جگہ یہ پین لکھ دے گا۔ قاری صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو میں قاری صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ کر کھو گئی تھی۔ ہنستے ہوئے تو وہ بہت دلکش دکھائی دیتے تھے، ان کا چہرہ تو کسی روشن بلب کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ پہلا موقع تھا کہ میں نے قاری صاحب کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محنت کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ قاری صاحب نے غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پین میں نے اپنی دراز میں چھپا دیا، بہت خوبصورت پین تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ اب مجھ سے گم ہو، یعنی حفاظت سے رکھ دیا۔ اماں اب اکثر قاری صاحب سے میرے بارے میں پوچھتی تھی۔ قاری صاحب تو ہمیشہ انہیں تسلی دیتے اور اس بات کی یقین دہانی کروا دیتے کہ میں بہت جلد ہی قرآن پاک پڑھ لوں گی، یہاں تک کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں خود ہی پڑھنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ لیکن اماں کو قاری صاحب کی بات پر یقین نہ آتا تھا، کیونکہ اب تو بہت عرصہ ہو چکا تھا۔ قاری صاحب ہر روز مجھے پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ اماں تو کہتی تھی کہ اتنے عرصے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ قاری صاحب صرف اس بات کی تسلی دیتے ہیں، نوری بہت جلد پڑھنا سیکھ جائے گی۔ مجھے اماں کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن بھائی صاحب نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ جلد ہی اس کی شادی کر کے اس کے فرض سے فارغ ہو جاؤں گی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس کم دماغ لڑکی کو کون سنبھالے گا؟ بہن بھائی تو اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں گے۔ قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا اور بے بسی کے انداز سے سر پھیلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو تم چاہو گی، قاری صاحب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اماں نے اپنے کہنے کے مطابق گھر میں میرے رشتے کی مہم چلا دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد میرا کہیں پر رشتہ ہو جائے اور میری شادی ہو جائے۔ چھٹی کے روز میں پارک میں گئی تو خالہ گلشن اور اسلم چچا کو اماں کے ارادوں کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ دونوں بھی بہت پریشان ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ گلشن خالہ اور اسلم چچا کو اماں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ نوجوان بچیوں کی شادی جلد سے جلد ہو جانی چاہیے۔ کیونکہ ان دونوں کے پریشان چہرے دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی تھی۔ تم فکر مت کرو، ہم خود تمہاری ماں سے بات کر لیں گے، وہ اتنی جلدی تمہاری شادی نہیں کرے گی، گلشن خالہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بہت جلدی اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا تھا، ابا کے دوست کا بیٹا تھا، جو اماں اور ابا دونوں کو بہت پسند آ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فہد کے ابا میرے ابا کے بہت قریبی دوست تھے، اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب سے میں اماں اور ابا کی زندگی میں آئی ہوں، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے ہیں۔ ابا کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوتی ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ اب میں بھی ان کے گھر کی بہو بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی بہت سی تبدیلی آ جائے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بہت بار اماں اور ابا کے سامنے انکار کر چکی تھی، لیکن میرے انکار کو کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ جب سے اماں اور ابا نے فہد کے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، وہ دن میں کئی بار ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کے سامنے نہ ہی جاؤں اور نہ ہی کبھی اسے مخاطب کروں، لیکن وہ نظروں ہی نظروں میں مجھے اشارے کرتا، یہاں تک کہ میرے کمرے میں میرے پیچھے آ گیا۔ مجھے اس کی حرکت بہت بری لگی اور میں نے اسے دوبارہ کمرے میں آنے سے منع کر دیا۔ گلشن خالہ اور اسلم چچا ہمارے گھر آئے اور اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ابھی کم عمر ہوں، اتنی جلدی میری شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اماں نے ان کے سامنے پھر وہی رونا دھونا شروع کر دیا جو سب کے سامنے روتی ہیں، کہ مجھے کچھ نہیں آتا، انتہائی کند ذہن ہوں، پڑھنا لکھنا تو دور کی بات، گھر کے کام کرنا بھی نہیں آتے۔ اگر وہ مر گئیں تو پھر میرا ذمہ دار کون ہوگا؟ نہ جانے ان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے بیٹھ گئی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھنے نہیں لگا، اور اسلم چچا مایوس ہو کر ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میں نے دبے لفظوں میں اماں سے فہد کے بار بار آمد پر شکوہ کیا تو اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، وہ تمہیں ہی دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے جب تمہارا رشتہ نہ ہوا تھا، فہد ہمارے گھر کب آتا تھا؟ اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی رشتہ ہی ہوا ہے، شادی تو نہیں ہوئی، جب جی چاہے گا منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ اسے بولیں کہ اسے بار بار ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، اتنی بڑی بات سننے کے بعد کیا وہ رشتہ برقرار رکھے گا؟ اور اگر تمہارے ابا کو پتہ چلا تو ہم دونوں کی سختی آ جائے گی، اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اماں نے فہد کو منع نہ کیا تو میں خود منع کر دوں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے آنے پر
میں نے انتہائی مناسب الفاظ سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا بار بار ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ میری اس بات کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے چلا گیا کہ وہ بہت جلد مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا تاکہ اسے کوئی بھی ہمارے گھر آنے سے یا مجھ سے ملنے سے منع نہ کر سکے۔ شام ہوتے ہی فہد کی اماں اور ابا ہمارے گھر آ گئے۔ وہ جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتے تھے اور یہ سب وہ فہد کی خواہش کے مطابق کر رہے تھے۔ ایسی بات نہ تھی کہ مجھے فہد اچھا نہ لگتا تھا یا اس میں کوئی برائی تھی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس رشتے سے بار بار انکار کر رہی تھی۔ لیکن اب تو فہد نے جلدی مچا دی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد ہمارا نکاح ہو جائے اور پھر کچھ عرصے بعد رخصتی۔ آج شام کو میں قاری صاحب کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہ جانے وہ کیوں نہ آئے۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ اگر انہوں نے چھٹی کرنی ہوتی تو وہ ایک روز پہلے ہی مجھے آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ شاید انہیں کوئی ضروری کام ہوا ہوگا، اس لیے انہوں نے آج چھٹی کر لی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جمعہ کا مبارک دن میرے نکاح کے لیے چن لیا گیا۔ آج جمعرات تھی اور کل جمعہ۔ فہد نہیں چاہتا تھا کہ اب زیادہ دیر کی جائے، اس لیے سادگی سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ صبح سے گھر میں تیاریاں کی جا رہی تھیں اور مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ فہد کے والدین اور بہن بھائی آ گئے۔ فہد بہت خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھا اور بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مولوی صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے آتے ہی نکاح شروع کیا، لیکن اس سے پہلے کہ مولوی صاحب مجھ سے میری مرضی پوچھتے، اچانک ہی قاری صاحب، اسلم چچا اور گلشن خالہ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، چچا نے ہاتھ کے اشارے سے مولوی صاحب کو منع کرتے ہوئے کہا۔ سب حیرت سے اسلم چچا کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ نوری میری بیٹی ہے، میں اپنی مرضی سے جب چاہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ابا نے اسلم چچا اور قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، ہم نے کب کہا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ میں نے تو صرف نکاح سے منع کیا ہے۔ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسلم چچا نے انتہائی دھیمے انداز سے جواب دیا، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب میری بیٹی ہے تو کوئی اور کیوں منع کرے گا؟ ابا نے حیرت سے پوچھا، تم نے ابھی کہا نا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اسلم چچا نے ابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ اسلم چچا کے اس سوال پر سب حیرت سے ابا کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ اسلم چچا نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ نوری میری بیٹی ہے؟ اب کی بار ابا نے پرجوش لہجے سے نہیں بلکہ انتہائی نرم انداز سے پوچھا۔ تم کہہ رہے ہو کیا مجھے یقین نہیں ہے؟ بلکہ مجھے تو پکا یقین ہے کہ نوری تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ اسلم چچا نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پر اعتماد لہجے سے کہا۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے کبھی ابا کی طرف اور کبھی اسلم چچا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابا بالکل خاموش ہو چکے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلم چچا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب نوری تمہیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر ملی تھی اور تم اسے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے آئے تھے؟ اسلم چچا نے ابا سے سوال کیا۔ بے بس انداز سے ابا نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو ابا کے اقرار سے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ یہ بات میرے اور نوری کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابا اسلم چچا کے قریب بیٹھے ہوئے انتہائی حیرت سے پوچھنے لگے۔ تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ جس بچی کو تم اپنے گھر لے کر آئے تھے وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ انہی دنوں تمہاری بیوی نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تھا، اس لیے کسی کو اس بات کا کبھی شک ہی نہ ہوا کہ یہ بچی تمہاری نہیں ہے۔ اسلم چچا نے ماضی کو یاد کرواتے ہوئے کہا۔ ابا حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اسلم چچا کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہوا۔ تم سب بہت حیران ہوگے کہ نوری تم سب کی طرح عام انسان نہیں ہے، بلکہ جناتی مخلوق ہے۔ یہ ایک جن زادی ہے جو کہ انسانوں کے درمیان میں پرورش پا رہی تھی۔ اسلم چچا نے ایک اور حیرت انگیز انکشاف کیا۔ میں تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو بالکل عام انسانوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی، اور اسلم چچا نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ اور یہ قاری صاحب بھی عام انسان نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کے لاڈلے بیٹے ہیں اور نوری کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اسلم چچا نے قاری صاحب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت کا بت بنا ہوا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسلم چچا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر نوری جن زادی تھی تو پھر اسے جنات کی دنیا میں ہی رہنا چاہیے تھا، اسے انسانوں کی دنیا میں کیوں لے کر آئے؟ ابا نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ نوری کا تعلق جنات کے شاہی خاندان سے ہے، صرف اس کی حفاظت اور زندگی کو بچانے کے لیے میں اسے انسانوں کی دنیا میں لے آیا تھا۔ اگر میں اسے اس دنیا میں نہ لاتا تو یہ بھی اپنے والدین کی طرح ماری جا چکی تھی۔ اسلم چچا نے پرانے واقعات کو یاد کرواتے ہوئے کہا۔ جب سے نوری انسانوں کی دنیا میں آئی ہے ہم بھی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے اس کے دماغ کو قابو کیا ہوا تھا۔
اگر اسے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا تو ہم زیادہ عرصہ تک اسے انسانوں کی دنیا میں نہ رکھ سکتے، جو کہ اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ جبکہ یہ 18 برس کی نہ ہو جاتی، ہم اسے جنات کی دنیا میں نہیں لے جا سکتے تھے۔ آج تو اسلم چچا انکشاف پر انکشاف کر رہے تھے۔ میں ابھی تک یہ نہیں جان پایا کہ نوری کو انسانوں کی دنیا میں لانے کی کیا وجہ تھی، ابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ نوری کا تعلق جنات کے شاہی خاندان سے ہے۔ نوری کے والد صاحب جنات کے بادشاہ تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ انہیں اپنا تخت و تاج اصول کے مطابق نوری کے سپرد ہی کرنا تھا، لیکن ان کے چھوٹے بھائی جو کہ قاری صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کے تخت پر قبضہ کر لیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نوری کے والد شہنشاہ جنات کے خاص آدمیوں کے ساتھ مل کر انہیں مارنے کا ارادہ کیا۔ خوش قسمتی سے نوری اس حادثے میں بچ گئی۔ مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ شہنشاہ جنات کو قتل کروایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ملکہ اور اس کی بیٹی کو بھی ختم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوری کو زندگی دینی تھی، اس لیے یہ بچ گئی۔ اگر یہ جنات کی دنیا میں رہتی تو اسے بھی مار دیا جاتا، اس لیے میں اسے لے کر زمین پر آ گیا۔ اس وقت جب میں زمین پر اترا تم اپنے گھر کے قریب آ رہے تھے۔ میں نے تمہارے گھر کے دروازے پر اسے لٹا دیا۔ اپنی جادو کے زور سے میں نے اسے انسانی بچی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تم ایک نرم دل انسان تھے، اس لیے اس بچی کو اپنے گھر کے اندر لے آئے اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ تمہارے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے ہر موقع پر تمہاری مدد کی تاکہ تم ایک پرسکون زندگی گزار سکو۔ اسلم چچا نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، کیا تم سچ میں انسان نہیں ہو؟ نمرا آپی نے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے کندھے اچکا دیے، کیونکہ میں خود بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ میں نے اس کے دماغ کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا تاکہ یہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اندر موجود جناتی خوبیوں کو سمجھ نہ سکے۔ لیکن اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ 18 سال کی ہو چکی ہے اور ہمارے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق یہ اپنے باپ کے تخت پر بیٹھے گی، اور اب مجھے کوئی فکر نہیں کیونکہ اس کا ساتھ دینے کے لیے قاری صاحب بھی موجود ہیں۔ اسلم چچا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی مجھے اپنے دماغ میں جھٹکے لگنا محسوس ہوئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے زور زور سے گھسیٹ رہا ہے اور میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں چکر کھا کر زمین پر گر جاتی، ہاتھ کا سہارا لے کر میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں ایسی ہی کیفیت میں رہی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا، لیکن کچھ بھی نارمل نہ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم عام انسانوں کی طرح گوشت پوست کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ بہت ہلکا اور ہوا میں لہرا رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی نمرا اور مریم مجھ سے کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خود کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تو بہت چھوٹے سے قد کی ایک عام سی بچی تھی، لیکن اس وقت میرا قد ابا کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں بھی بہت بڑے بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اپنے بازو کو چھو کر محسوس کرنے کی کوشش کی تو اتنے پتلے بازو تھے جیسے کوئی بجلی کی تار ہوتی ہے۔ میں حیرت سے اسلم چچا اور گلشن خالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ تم عادی ہو جاؤ گی، یہی تمہارا اصلی جسم ہے۔ جنات ناری مخلوق ہے، دھوئیں اور آگ سے بنے، مٹی کی طرح ٹھوس اور مضبوط جسم نہیں ہوتا۔ چچا نے میرے چہرے پر حیرت کو محسوس کرتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس دنیا میں بہت خوش تھی، اپنے والدین کے ساتھ۔ اب مجھے اپنی دنیا میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ اماں اور ابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دکھی لہجے سے کہا، بیٹی میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنے منہ بولے والدین سے بہت پیار ہے، میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ جب تمہارا جی چاہے تم ان سے ملنے کے لیے آ سکتی ہو، لیکن تمہارا اصل یہ نہیں ہے۔ تم اپنی دنیا میں واپس چلو، بہت جلد تمہیں احساس ہو جائے گا کہ اب تک تم نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک خواب تھا، اب تم اصل زندگی میں آئی ہو۔ اسلم چچا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابا سے گلے مل کر میں خوب روئی۔ ابا بھی بہت اداس اور پریشان ہو رہے تھے، بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ میں ان سے ملنے کے لیے آتی رہوں۔ اماں نے بھی مجھے پیار سے گلے لگایا اور اپنے رویے کی معافی مانگی، لیکن مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہ تھا۔ نمرا اور مریم بھی بہت محبت سے گلے ملی۔ یہی تو سب میں چاہتی تھی، لیکن جب یہ سب کچھ ملا تو یہ میرا نہ تھا۔ ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان میرا منتظر تھا، جو کہ میرا تھا۔ شاید اسی لیے اس دنیا میں کچھ نہ پا رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ قاری صاحب کا ساتھ ہوا اور اسلم چچا اور گلشن خالہ میری زندگی میں میرے ساتھ رہے تو میں سب کچھ حاصل کر لوں گی جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک نئی زندگی باہیں کھولے میری منتظر تھی، اور پھر آگے بڑھ کر میں نے قاری صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ ہاتھ میں کبھی بھی نہ چھوڑوں گی۔ قاری صاحب نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنی دنیا میں اپنے قبیلے میں جا رہی تھی، جہاں پر مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں اسلم چچا اور گلشن خالہ کی ہمیشہ کے لیے احسان مند تھی۔ انہوں نے میرے باپ کے مخلص ساتھی ہونے کا ثبوت دیا اور ہمیشہ میری حفاظت کی۔ ایسے لوگ
किस्मत वालों को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।